وواعدنا اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن راتوں کا وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے پورا کیا اس کو ب10 7 10 کے، یعنی وہ 30 راتوں میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا. فتم تو پورا ہوا میقات وعدہ ربی اس کے رب کا 40 لیلتن 40 راتوں میں. جب 10 کا اضافہ ہو گیا 30 راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ 40 راتوں کے اعتبار سے پورا ہوا. اب یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 دن بڑھا دیے، یعنی 40 راتوں کا وعدہ پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انہیں ہدایت اس لیے حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی، جس میں احکام اور ان کی شریعت کی تفاصیل موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دنوں کے روزے رکھے تھے، اور جب انہوں نے اس میعاد کو پورا کر دیا تو انہوں نے ایک درخت کی شاخ کے ساتھ مسواک کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس مدت کو 40 راتوں تک بڑھا کر مکمل کر لیں. تفسیر ابن کثیر میں یہ بات آتی ہے اور اس کا ریفرنس ابن ابی حاتم ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ بات آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں پوری کر لیں اور روزے بھی رکھے، لیکن جیسے ہی یہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ 10 دن اور روزے رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اور پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے اپنی قوم سے الگ بلایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں الگ بلایا؟ وہ اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں یکسوئی بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو سکھانے کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں. علم حاصل کرنے کے 2 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ جو ابھی آپ کا ہے، آپ اپنی اصلاح کے لیے سیکھ رہے ہیں، اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے سیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی بھی کر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، جیسا تیسا لے کر چلتے ہیں، تو ابھی آپ صرف خود سیکھ رہے ہیں، آپ پر اپنی ذمہ داری ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. تو جو بھی ایسا سیکھنے والا ہوتا ہے جس کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے، تو اس کے سکھانے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنی پڑھائی سے توجہ نہیں ہٹاتا، وہ پورا فوکس ہو کر پڑھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ خود بھی سمجھے اور اس قابل بنے کہ دوسروں کو بھی سمجھائے. لیکن بہت سارے ایسے سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے سیکھتے ہیں، اسی لیے وہ جیسا تیسا معاملہ بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ کر جاتے ہیں. جو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو، کون اتنا سر دکھائے گا اپنا. تو اب حضرت موسیٰ کو چونکہ دوسروں کو بھی سکھانا تھا، دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی تھی، اس لیے ان کو الگ سے بلایا. اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ رہنمائی کا معاملہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اس کے لیے زندگی سے اور بہت ساری مصروفیات کو ختم کرنا لازم ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں سے خود کو فارغ کرنا پڑے گا اور پورا فوکس کر کے اپنی اسٹڈیز کو لینا پڑے گا، تبھی آپ اس کا حق ادا کرنے کے قابل بنیں گے.
تبھی آپ دوسروں کو سکھانے کے قابل بنیں گے. پھر ظاہری محنت کے ساتھ تقویٰ کی بھی ضرورت ہے. دین کا کام تو ایسا ہی ہے، آپ سے محنت بھی مانگتا ہے اور آپ کا متقی ہونا بھی مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ کیا تھے؟ یکسو تھے، فوکس تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وحی آنے سے پہلے باقاعدہ غار حرا میں جایا کرتے تھے. کس لیے جاتے تھے؟ فوکس کرنے جاتے تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی جو اس وقت معاشرے میں ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر غور و فکر کرتے تھے اللہ کی کائنات پر، اللہ کی نشانیوں پر. اور پھر پہلی وحی بھی کہاں آئی؟ غار حرا میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو آپ دیکھیے وہ جو فوکس کروایا اور پھر اس کے بعد تورات دی. ایسا لگتا ہے کہ خاص ماحول بنایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل 1 ماہ تک ذکر میں مشغول رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 ماہ تک ذکر کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، خود کو روحانی طور پر مضبوط کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد 10 دن اور بڑھا کر اور مضبوط کیا. یوں سمجھ لیجئے کہ ان دنوں میں انہوں نے اپنی ذاتی تربیت کی، اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کیا، نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اور خاموشی کے عالم میں. پہاڑ پر کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، یہ اکیلے تھے اور اتنے لمبے ٹائم کے لیے وہاں پر رہے، خود کو روحانی طور پر مضبوط کیا. کیوں؟ کیونکہ کس سے بات کرنی تھی اب؟ اللہ رب العزت سے. یہ بہت اچھا ماحول بنایا گیا ان کے لیے. اور اچھا ماحول اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو دیتا ہے تو اس میں انسان بہت کچھ اخذ کر سکتا ہے. جیسے کہ الحمدللہ ہم یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک سائلنٹ ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہی ہوں، کوئی تیسرا کام یہاں نہیں ہو رہا. ایک ایسے ماحول کو بنایا گیا کہ میں پڑھاؤں تو فوکسلی پڑھاؤں اور آپ پڑھیں تو پورے فوکس ہو کر پڑھ سکیں، آپ پورا پورا اخذ کر سکیں. اور یہ تعلیمی سلسلے کے لیے بہت فیوریٹ سچویشن ہے، بہت مناسب صورتحال ہے، بہت بہترین صورتحال ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کے ساتھ اس کو 40 میں بدل دیا. یہاں آپ دیکھیے تو میقات کا لفظ آیا ہے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورا ہوا وعدہ اس کے رب کا 40 راتوں میں. میقات کا معنی ہوتا ہے مقرر وقت میں مقرر کام کرنا. اور یہ بہت غور طلب لفظ ہے. اس سے عام زندگی کا یہ اصول ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے، کتاب کو پڑھنے کے لیے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات کو پرے کر کے میقات پر کام کرنا ہوگا. آپ کو ٹارگٹس سیٹ کرنے ہی پڑیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس معاملے میں کتنے میچور ہوئے ہیں. بالفرض اگر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کیا آپ ٹارگٹ لیتے ہیں اس کو یاد کرنے کا کہ آج کے دن مجھے اتنا یاد ہو جانا چاہیے، دوسرے دن مجھے اتنا یاد کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کی پلاننگ ہے بھی یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ لیں. جب آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے تو آپ باقاعدہ خوشی محسوس کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس طرح سے ہدف جو بھی لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور خوشی بھی نصیب ہوگی. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو پرے کریں.
کیونکہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہوں گے تو عمومی طور پر آپ دیکھیں آپ کو نیند آ جاتی ہوگی. ہوتا ہے نا, پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ سلیپنگ پل ہے, اور یہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو پڑھنے میں سیریس نہیں ہوتا. سیریس لرنر کو پڑھائی کے ٹائم پر نیند نہیں آتی, لیکن اس سٹیج پر آنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. نئے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی کیفیات بارہا آ جاتی ہیں. آپ نے آج اس جدید دور میں اس طرح کی کوئی جگہ دیکھی ہے جہاں باقاعدہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں؟ لائبریریز میں جو بھی آتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ گپ شپ لگانے آیا ہے, پڑھنے آیا ہے. اور لائبریری میں کسی قسم کا شور ہوتا ہے؟ پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. ایک پن بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. اتنا سائلنٹ ماحول ہوتا ہے. آج اس جدید دور میں بھی جو لوگ اپنی پڑھائیاں گھر میں نہیں کر سکتے وہ لائبریریز کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ایک ماحول ملے گا, دوسروں کو دیکھ کر موٹیویشن ملے گی کہ اچھا یہ بھی پڑھ رہا ہے تو میں بھی اپنی پڑھائی کر لوں. تو جو سیریس لرنر ہوتے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور یہاں بات تو حضرت موسیٰ کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 دن کوہ طور پر اکیلے بٹھایا, اور پھر ان کی میقات طے کی 40 ڈیز کی, ان کو ٹارگٹ دیا 40 دنوں کا. اور پھر جیسے ہی ان کے وہ دن پورے ہوئے, انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی, اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا. تو کام وقت پر ہی ہونا چاہیے. یہ بات اگر آپ کو میری سمجھ آ جاتی ہے نا, کتنے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ نے اپنے کاموں کے لیے جو وقت طے کیا ہے, اگر آپ اس پر وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان آج نہیں تو کل ضرور بنیں گے. لیکن اگر آپ کو کاموں کو لیٹ کرنے کی عادت ہے, آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت ہے, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ واقعی حق بات ہے کہ جو لوگ بھی آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں ان کی آج کبھی نہیں آتی. جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے اور ٹائم پر کرنا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کام کے وقت گپ شپ کرتے ہیں, دیکھا کبھی آپ نے؟ کام کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ کام. لیکن ایسے لوگ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ, بہت کم ہی نظر آتے ہیں کہ جو کام کے وقت کام کرتے ہیں. عمومی طور پر لوگ کام کے وقت میں بھی گپ شپ کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ اس گپ شپ میں لطف آتا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی ٹارگٹ اچیورز نہیں ہوتے, کبھی بھی ہدف کو پورا نہیں کر سکتے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے, یعنی کام کے وقت کام کرنا اور گپ شپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنی خواہشات کو پرے کرنا پڑے گا. بالفرض آپ کام کرنے بیٹھے ہیں, کسی کا فون آ جاتا ہے, اب آپ ایک لمبی گپ شپ لے کر بیٹھ جائیں, کام ہوگا کبھی؟ اسی وجہ سے تو ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو مینج کرنے کے حوالے سے ٹارگٹ نہیں کرتے, کبھی بھی اپنے آپ کو مینج کرنے کے حوالے سے بلیم نہیں کرتے کہ میری مینجمنٹ میں گڑبڑ ہے تبھی میں اپنے کاموں کو پورا نہیں کر پاتی. ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ضرور اپناتے ہیں, دوسروں پر ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا. تو ہماری خود کی اندر کی فیلنگز کیا تھیں؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بالفرض آپ اپنی پڑھائی لے کر بیٹھے تھے, اپنی اسٹڈیز کر رہے تھے, کوئی مہمان آ گیا. اب آپ اس وقت تو پڑھ نہیں سکتے, اب آپ نے پوری طرح سے مہمانوں کو انٹرٹین کیا, جب وہ گئے تو آپ لمبی تان کے سو گئے, تو کیا آپ ٹارگٹ اچیور ہیں؟ نہیں, اب آپ کو رات جاگ کر بھی کام کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اب میں کتنا کام کروں,
صبح جا کے کہہ دوں گی کہ نہیں ہو سکا، وہ مہمان آ گئے تھے. موسٹلی لوگ مجھے جب یہ والا بہانہ پیش کرتے ہیں نا کہ مہمان آ گئے تھے، بس میں اندر سے جبر کر جاتی ہوں، صبر کر جاتی ہوں کہ کچھ نہ بولوں. مہمان آ گئے تھے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ تھا. آپ کہاں کے ٹارگٹ اچیور ہیں؟ آپ کو اب اپنے کام کو پورا کرنا تھا. کیا میں آپ کے کام کو پورا کروں گی؟ تو ایسا نہیں چلتا، اور اس طریقے سے زندگی نہیں گزرتی، اور اس طریقے سے آپ کوئی کریٹیوٹی نہیں کر سکیں گے. آپ کا کارآمد کسی صورت بن ہی نہیں سکیں گے. آپ بھی عوام کی طرح ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کاموں کو وقت پر کریں. اب وہ گھر کے کام ہوں، مدرسے سے ریلیٹڈ کام ہوں، یا آپ کی کچھ بھی خدمات ہیں دوسروں سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اس کو ٹائم پر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہاں سب بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک ٹائم فکس کیا ہم نے، ٹھیک ہے، جگہ فکس کی ہم نے، تو آپ دیکھیں یہ کام سر انجام پا جاتا ہے، ایک کام ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ. تو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انسان خود کو اپنے کسی ضابطے کے ساتھ نہ رکھے اور خواہشات پر چلے، تو دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی تمنا صرف تمنا ہی ہے، یہ خوش فہمی ہے. اور اگر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں کام کو جیسے تیسے بھی کروں گی تو بھی میں آگے دین کا کام کر سکتی ہوں، تو ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر کبھی کوئی قابلیت نہیں آ سکتی. انسان کچھ دینے کے قابل کبھی نہیں بن سکتا. دینے والا اگر بات کو پوری طرح سے خود نہ لے تو وہ آگے کیسے پہنچا سکتا ہے؟ بالفرض آپ کو خود ہی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو دین کا کام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ 40 راتوں کے لیے اکیلا رہنا پڑے گا کوئی طور پر مجھے، میں تو نہیں آ رہا، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. میرے ساتھ کسی ایک اور بندے کو تو ایز کمپنی دے دیں تاکہ میں ان سے تھوڑی بہت تو بات کر سکوں. میں ہر وقت عبادت کرتا رہوں گا تو میں بور ہو جاؤں گا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب دین کا کام کرتے ہیں، اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں تو ایک سیلف پریٹی ان کے اندر آ جاتی ہے، اپنے ساتھ اتنی ہمدردیاں کرتے ہیں، میں تو اتنا کام کرتی ہوں، اتنا پڑھتی ہوں، بس پھر میں اوفینڈ ہو جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، بیزار ہو جاتی ہوں، تو سب چھوڑ دیتی ہوں، پھر میں کچھ نہیں کرتی. ارے بھائی، آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہیں، کسی اور پر نہیں. بالفرض میں آپ کو یہاں پڑھانے آ رہی ہوں تو میں اپنی ذات پر ہی احسان کر رہی ہوں، میں اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے ہی رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اور مجھے سب سے پہلے فائدہ پہنچتا ہے جب میں کسی بھی چیز کو پڑھانے کے لیے پڑھتی ہوں، تو پہلا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ مجھے خود کو. اور جب میں اس اعتبار سے پڑھتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس کو میں ہر اعتبار سے کلیئر کر سکوں، مجھے ایسا آنا چاہیے، تو obviously ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، اس میں بہت وقت درکار ہوتا ہے. جیسے تیسے بھی کام کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے آج اس پر اتنی بڑی بات کی ہے میں نے کہ دل چاہ رہا تھا سکھا کر اٹھوں یہ بات کہ کاموں کو ٹائم پر کرنا ہے اور باقاعدہ ٹارگٹ لینے والا بننا ہے، پھر اس ہدف کو پورا کرنے والا بھی بننا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب ہم ٹارگٹ لینے والے بنتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لینے گئے تھے اور 40 راتوں کے لیے طور پر ہی تھے. پھر جب یہ 40 راتیں پوری ہو گئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہم کلامی سے نوازا، اور بہت بڑا آنر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی جانشینی کرنا میری فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ تم پیروی کرنا سبیل المفسدین راستے کی فساد کرنے والوں کے. اب یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اہم کام کے لیے جا رہے تھے، تو جس کام کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ کام بھی بڑا اہم تھا. کون سے کام کو چھوڑ کر جا رہے تھے؟
اپنی قوم کی اصلاح کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ ان پر اہم ترین ذمہ داری تھی، اپنی قوم کی اصلاح کرنا۔ اب یہ اہم ترین ذمہ داری اپنے بھائی کو سونپ کر جا رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت کے کاموں میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، کیونکہ نبوت پہلے کس کو ملی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو ملی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی ہارون کو نبوت دے دے تاکہ اس سے میرا بازو مضبوط ہو اور میں دین کا کام ایک قوت کے ساتھ کر سکوں۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پھر اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وزیر چاہیے، ایک سپورٹو چاہیے، اور وہ سپورٹو کوئی غیر نہیں، میرا بھائی ہارون چاہیے۔ اسی لیے نبوت ان کو پہلے ملی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر بعد میں ہارون علیہ السلام کو ملی۔ اس وجہ سے نبوت کے کاموں میں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے جانشین تھے۔ تو اس بات سے بھی بہت کچھ سیکھنے کے پہلو ہیں۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل ڈیوٹی کو نہیں بھولے، یعنی قوم کی اصلاح کا کام اپنے بھائی کو دے کر گئے۔ اس کام کو انہوں نے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، یعنی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب کوئی بھی نہیں کرے گا، میں جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اب پیچھے سے قوم کی اصلاح نہیں ہونی، بلکہ اس کام کے لیے اپنے بھائی کو مقرر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ قوم کی اصلاح کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اپنے اس کام کو وقتی طور پر اپنے بھائی کو سونپ کر گئے، کیونکہ دین کا کام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب دل چاہ رہا ہے آپ آ کے کر رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے آپ نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ہوں گے تو کام ہو جائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا۔ دین کا کام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہم میں سے جو بھی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، پیغمبرانہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حوصلہ ہو، توجہ ہو، احساس ذمہ داری ہو، وہ محنت کرے، اسی طرح سے تدبیر کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے بہت مضبوط انسان تھے، وہ اپنے ہر کام کو بہت پرفیکشن پر کرتے تھے، فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے اور ایموشنلی بھی بہت اسٹرانگ تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو بھی دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو دونوں اعتبار سے مضبوط کرے، فزیکلی پلس ایموشنلی۔ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو بھی آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہیں لیکن فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو بھی آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنی بڑی قوم کو، جو 6 لاکھ کی تعداد میں تھی، جس نے اپنی زندگی کا کافی حصہ غلامی میں گزارا، اتنی اریٹیٹنگ قوم ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے، ان سب کو یہ لے کر چل رہے تھے۔ اس سے ان کا فزیکلی اور ایموشنلی اسٹرانگ ہونا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ہارون علیہ السلام جو تھے نا، ان کے مقابلے میں بہت سافٹ ہارٹڈ تھے اور بہت رحم دل تھے، بہت زیادہ کائنڈ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرکٹ تھے، فنڈامنٹل تھے بہت زیادہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے چھوٹے تھے، لیکن نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو چنا۔ ہارون علیہ السلام بھی ایک نیک سیرت انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ بہت زیادہ احساس ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں، یعنی آپ کا عہدہ بہت زیادہ ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے، تو ایسا شخص جب بھی چھٹی کرے گا تو سب سے پہلے وہ بتا کر چھٹی کرے گا، اور کوئی مبہم بات نہیں کرے گا کہ دیکھوں گی، آ جاؤں گی تو ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی تو آپ لوگ دیکھ لینا۔ مبہم بات کوئی نہیں کرے گا۔ ایسا شخص مبہم بات نہ کرے، پوری ہدایات کے ساتھ اپنا کام دے کر جائے
کہ میں اس دوران پریزنٹ نہیں ہوں گی، میری جگہ آپ کام کریں گے اور اس کام کو ایسے اور ایسے کرنا ہے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. تو احساس ذمہ داری کا سبق سکھایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر جاتے ہیں، ان کی چھٹی کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو نہیں آیا. اور ایسے لوگ جو اچانک بغیر بتائے چھٹی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے اب جو لوگ ہیں دیکھ لیں گے، اپنا سارا بوجھ دوسروں پر ڈال کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو لوگ چھٹی کرنے سے پہلے بتاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کی پراپر انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور چھٹی کرنے کو بھی اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے یہ عذر دیا ہے کہ میں اس نیک کام سے پیچھے ہٹ رہی ہوں، تو استغفار بھی کرتے ہیں. اور اس احساس ذمہ داری کی بنا پر جو ہے نا وہ ایک بہترین کام کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپنے کام کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ بہترین طور پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ریلائبل ہوتے ہیں، دیرپا ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے چھٹی وہی مانگے گا جو منافق ہوگا. یعنی عذر بہانے پیش کر کر کے ادھر ادھر ہو جائے گا. اور جو سچے صحابہ کرام ہیں وہ آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے، لیکن کبھی کسی عذر کی بنا پر ان کو جانا پڑتا ہے تو وہ اس پہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اپنے کام کے ساتھ سچا ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ ایک اور اہم بات یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک رہنما، ایک استاد، ایک مربی عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن لیڈر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ بعض اوقات کوئی رہنما یا استاد یا مربی عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے. سیکھنے سکھانے اور لیڈرشپ کے معاملے میں چھوٹا بڑا عمر میں نہیں دیکھنا چاہیے. کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے؟ قابلیت، علمی قابلیت اور ساتھ ساتھ عملی قابلیت. تو اگر کوئی لیڈر ہے، عمر میں چھوٹا ہے لیکن علم اور عمل میں بڑا ہے، تو وہ لیڈر بن سکتا ہے. اس سے عمر کے بڑے لوگوں پر بھی وہ لیڈر بن سکتا ہے. اس میں دیکھنا کیا ہوگا کہ وہ علم میں کتنا آگے ہے اور عمل میں کتنا آگے ہے. نماز پڑھانے کے لیے جو امام منتخب کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی کرائیٹیریا ہے. یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے کہ کون عمر میں بڑا ہے، یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر باقی سارے کرائیٹیریا میچ کرتے ہوں، جیسے بالفرض علم میں بھی دو لوگ بالکل برابر ہیں، عمل میں بھی بہت آگے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب عمر میں بڑا کون ہے، تو پھر اس کو امامت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن علم اور عمل میں کوئی آگے ہو، صلاحیت میں کوئی آگے ہو، لیکن کوئی عمر میں بڑا شخص کہے کہ امام تو میں بنوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی رہنما، کوئی استاد، کوئی مربی عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن لیڈر ہارون علیہ السلام کے بجائے موسیٰ علیہ السلام تھے. اب 3 انسٹرکشنز دے کر گئے موسیٰ علیہ السلام. پہلی انسٹرکشن اخلفنی فی قومی، دوسری انسٹرکشن واصلح، اور تیسری انسٹرکشن ولا تتبع سبیل المفسدین. جانشینی کرنا میری، یعنی ان کا خیال کرنا، ان کا دھیان رکھنا، ان کے تمام امور کو دیکھنا، ان کی اصلاح بھی کرنا اگر یہ کچھ غلط کرنے جائیں تو. اور دیکھو جو بھی مفسد ہے، جو بھی فسادی ہے، اس کے راستے کو فالو نہیں کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے، اس تیسری انسٹرکشن سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی فساد ہوگا. اسی لیے یہ اس بنا پر بھی ہدایت دے کر گئے